أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک شروع کیا تھا. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پہنچے. مفسرین کا اختلاف ہے بڑا زبردست کہ حضرت شعیب ہی تھے یا کوئی اور تھے. اس بستی کے اندر یسرون یا یزرون یا وہ جو زالہ باری والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اور راہ پہ واو اور پھر یزرون تو یزرون تھے کہ حضرت شعیب تھے. تو ہم بات کر چکے کہ وہ حضرت شعیب تھے. عبرانی زبان کے اندر اس کو یزرون کہتے ہیں اور عربی میں اس کو شعیب کہتے ہیں جن کا ذکر گزر چکا. حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے ان کی میڈیا نے صفات رکھی, ہم اس کو بھی ذکر کر چکے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے معاہدہ کیا کہ تم 10 برس تک ہماری خدمت کرو, بکریاں چلاؤ اور 8 برس تک خدمت کرو, اور اگر تم 10 برس تک کرتے ہو تو یہ تمہارا احسان ہوگا, اور اس کے عوض میں اپنی ایک بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دوں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو تسلیم فرمایا, اور پیشکش کی جب تسلیم فرمایا تو بکریاں چرانے کے لیے ایک بنیادی چیز چاہیے ہوتی ہے جسے عصا کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو عمود ہے وہ عصا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں عمود تھا ان کا فرقہ, یعنی ایک مرکزی چیز تھی جو حضرت یوسف کے ساتھ چلی, وہ ان کا فرقہ مبارک. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک مرکزی چیز ہے, وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے. انبیاء کی چیزوں سے ایسی ہی محبت ہوتی ہے جیسے انبیاء سے محبت ہوتی ہے. آپ حضرات سوچتے ہوں گے, میں بھی سوچتا تھا عصا کیسا ہوتا ہوگا حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ کا عصا مبارک 2 شاخہ تھا. 2 شاخہ سمجھتے ہیں؟ 2 شاخہ. آپ تو بھینسوں والے ہو جی, یہ بھینسوں نہیں بھینسوں والے ہیں جو وائے بنا ہوتا ہے. وائے آپ سے اس کے اوپر سے منہ کھلا ہوتا ہے اور نیچے سے اس کو پکڑا جاتا ہے, تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب میں
لکڑیاں اٹھانے کے لیے ویسا ہی ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پنجابی زبان میں چھانگا کہتے ہیں، سنا گا کسی نے؟ چھانگا کہتے ہیں۔ آپ گئے ہوں گے ہمارے گھر میں، نہیں آپ لوگوں میں سے کوئی گئے تھے تو ایک سائڈ میں نا لکڑیاں رکھی ہوتی ہیں، ان لکڑیوں کو خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، ان کو چٹیاں کہتے ہیں۔ چٹیاں جب کپاس چن لی جاتی ہے تو اس کے جو پودے ہوتے ہیں وہ بڑی زبردست جلانے کی لکڑی ہے اور بڑی مہنگی بکتی بھی ہے، تو اس کو چٹیاں کہتے ہیں۔ لوگ تندوری جلانے کے لیے اور یہ چیز جلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ سوکھ جاتی ہے، 10-15 دنوں میں سوکھ جاتا ہے، پھر پورا سال وہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ بڑی اچھی لکڑی ہوتی ہے جلانے کے لیے۔ لیکن یہ لکڑی نہیں ہوتی، یعنی کہ نرم لکڑی ہوتی ہے، آگ لگانے کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے۔ وہ ساگ دو والی آگ نہیں، سالن پکانے والی آگ۔ تو حضرت وہ اب ایسا کرتے ہیں کہ لکڑیاں پوری کرتے ہیں، لکڑیاں کرتے ہیں اور لکڑیوں کے اندر اس دو شاخے کو پھنساتے ہیں اور لکڑیاں اٹھا کے بڑے آرام سے جتنی مرضی اس کو اٹھا لو، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی، بڑا آسان ہوتا ہے اس سے لکڑیاں اٹھانا۔ پھر اس کے یہ فائدے ہیں۔ اور جو عام طور پہ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس دو شاخے کو استعمال کرتے ہیں، ویسے شاخ میں پھنسا ہے وہ شاخ کو ایسے مروڑتے ہیں، شاخ کو مروڑ کے کھینچتے ہیں، شاخ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو سیدھا ڈنڈا ہوتا ہے اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا، تو دو شاخے سے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ اس دو شاخے سے ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے، ایک کام دو شاخے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس پہ ٹیک لگا کے سو بھی سکتا ہے، کیونکہ چرواہا اگر لیٹ گیا نا تو بکریاں بہت شرارتی ہوتی ہیں، بکریاں بھاگ جاتی ہیں، تو چرواہوں کو عام طور پہ کھڑے کھڑے سونا پڑتا ہے، سوتے ہیں۔ جیسے اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے موٹر سائیکل چلائی ہوئی سوتے سوتے، گاڑی چلائی ہوگی سوتے سوتے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، مبشر پائلٹ تھے، کہتے جال اڑاتے ہوئے اتنی نیند آتی ہے کہ بس جس کی حاضر نہیں۔ تو ایسے ہی ہم تو سوچتے ہیں ان کو کیسے نیند آ جاتی ہے، لیکن چرواہوں کو چلتے پھرتے سونے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ٹیک لگا کے آرام سے چرواہے سو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب قصہ آئے گا میں اس میں ذکر کروں گا کہ 1 برس تک وہ عصا سے ٹیک لگا کر انتقال شدہ کھڑے رہے گے۔ 1 سال کے بعد جب اس عصا کو وہ ایک خاص چوٹی ہوتی ہے اس نے ختم کیا تو حضرت سلیمان نیچے گرے تو جنات کو پتہ چلا حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ 2 شاخہ عصا تھا۔ اس عصا کے بارے میں بہت سی روایات ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عصا تھا، ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تو 60 ہاتھ تھا، تو ظاہر بات ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد اس کی نسبت کے اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے کہ دیگر کئی انبیاء ہیں جن کی قبر، جیسے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان کی قبر کی لمبائی تقریباً 15-16 میٹر ہے، 15-16 میٹر، یعنی آپ کے گھر کے اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک حضرت یوشع بن نون کی قبر مبارک ہے۔ اب ان کا قد مبارک کتنا تھا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ عصا کتنا بڑا تھا۔ حضرت موسیٰ کا قد اگر اتنا ہوگا تو کتنا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد جسم تو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عصا مبارک لیا اور عصا مبارک لے کے اس سے بکریاں وغیرہ چراتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس تک بکریاں چرائیں۔ جب 10 برس کے بعد جانے لگے، یہاں میں درمیان میں بات ذکر کر دوں ضروری، ایک مسئلہ ہے کہ کسی کی اجرت، اس کی محنت مقرر کرنا، یا کسی بچی کا مہر کسی آدمی کی محنت کو مقرر کرنا، یہ کیسے ہے؟ جیسے کہ کہا کہ موسیٰ تیرے پاس تو کچھ نہیں، 10 برس تک 8 برس تک خدمت کرو تو بچی سے شادی کر لینا، یعنی مہر آپ کی خدمت ہے۔ تو اب کوئی کہ جی میں آپ کو سافٹ ویئر بنا کے دوں گا، آپ اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر لو، یہ جائز ہے؟ ایسی میں آپ کی بچی کو انجینئر بنا دوں گا، آپ میری شادی کرا دوں، میں آپ کی بچی کو ڈاکٹر بنا دوں گا، آپ اس کی مجھ سے شادی کرا دوں، اس طرح جائز ہے؟
اس سروس کو حق محض مقرر کرنا جائز ہے، یا سروس کو کسی چیز کا عوض مقرر کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کا جو معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ صرف اتنا نہیں تھا، اس میں اور شکیں بھی ہوگی اور باتیں بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو۔ ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، اگر میں اس بحث کو شروع کر دوں تو کافی طویل بات نکل جائے گی، جو کہ غیر ضروری ہے۔ اتنی سی سمجھ لیں، جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے جی یہ پلاٹ ہے، تم بھائی میں نے 4 لاکھ کا لیا تھا، تم 6 لاکھ کا نکال دو، اس کے اوپر جتنے وہ تمہارے، تو یہ سودا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر جو عوض ہے وہ متعین نہیں ہے۔ عوض متعین ہونا ضروری ہے۔ اگر عوض متعین نہیں ہوگا، جیسے بطور مثال کہ وہ یہ جیسے آپ جاتے ہیں کسی پارک وغیرہ میں، تو وہاں کہتے ہیں جی اس میں سے کسی چیز پہ ہری ڈال دو تو وہ بیماری ہو جائے گی، اور بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کھیلنے دیں، ہم نے رنگ ڈالنی ہے، وہ چیز ہم سے وہ چاکلیٹ ہے، وہ یہ 10 روپے کی رنگ ملتی ہے، ڈالنے سے 20 روپے کی وہ نکل آئے گی، تو یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجرت مشغول ہے۔ ایسی اسٹالر میں کئی دفعہ ادھر آئے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہم نے یہ نئی مارکیٹ کھولی ہے اور یہ ہے 300 روپے کے کپ آپ لے لیں، اس میں سے ایک ٹوکن نکلے گا، تو اس ٹوکن کے بعد آپ کو موٹر سائیکل ملے گی، آپ کو یہ ملے گی، چیز لازمی ملے گی، تو آپ یہ لے لیں۔ تو میں ان سے بھی میں نے کہا یہ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی خرید و فروخت جس میں اجرت مشغول ہے، پتہ نہیں گاڑی ملے گی، پتہ نہیں موٹر سائیکل ملے گی، پتہ نہیں ٹھیکا ملے گا، ٹھیک، جب پتہ نہیں ہے تو اس طرح کی لاٹریاں عام طور پر بچے لے رہے ہوتے ہیں، جناب اس سے کوئی اس طرح کی چیز نکلے گی، تو یہ متعین کیے بغیر ہوتا ہے، کوئی جائز نہیں ہے۔ ایک ہماری چاکلیٹ تھی کنڈر جوائے، تو اس کے اندر متعین ہے کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا، یہ تو پتہ ہے کچھ نہ کچھ نکلے گا، لہذا وہ تو خرید فروخت جائز ہے۔ لیکن اس طرح کی خرید و فروخت ایک اصول بتاؤ جس میں اجرت متعین نہ ہو تو وہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ایک مسئلہ میں نے ذکر کیا ہے یہ بہت عام ہے، جی بھائی صاحب مجھے ضرورت ہے 8 لاکھ کی، آپ یہ میرا پلاٹ نکال دو 8 لاکھ کا، اس سے اوپر جتنے وہ تمہارے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے، بھی ایسا کر لو، میں آپ کا 8 لاکھ سے اوپر کا نکال دیتا ہوں، آپ مجھے اس کے دیں گے 5000، اور اس سے اوپر جتنے پیسے ہوں گے وہ میرا انعام ہوگا، اور انعام تو ویسے ہی غیر متعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت سے کر لیا جائے تو وہ سارے پیسے حلال ہیں، ورنہ سارے پیسے حرام ہیں، سمجھ گئے؟ یہ کوئی ہیلا وغیرہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر چارم دیکھا جاتا ہے، وہ بھاگے گا، دوڑے گا، گاہک لگائے گا، زور لگائے گا، پیسے بڑھائے گا، کیونکہ اس نے اس کے 8 لاکھ پورے کرنے اور اپنی جیب بھی بھرنی، تو ظاہری بات ہے، تو یہ اس طریقے سے کر لیا جائے تو کاروبار بالکل جائز ہو جائے گا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو جب جانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے کہا کہ مجھے جانے کے لیے کچھ زیادہ راہ چاہیے ہوگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس مرتبے بکریوں کے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے جو کہ بکریوں سے، یہ میں نے ابھی جو ساری بات کی وہ اس مسئلے کے لیے کی ہے کہ بکریوں کے جو بچے ہوں گے وہ بچے جو بکریوں کی شکل کے نہیں ہوں گے تو وہ سارے تم لے لینا، بقیہ بچے مجھے دے دینا۔ آپ دیکھیں بکریوں کے بچے ہوتے ہیں، کچھ بکری ہوتی ہے سفید، کچھ بچے اس میں کالے پیدا ہوتے ہیں، کچھ اس میں چٹکبرے پیدا ہوتے ہیں، کچھ اس میں دوسرے رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بکری ایک رنگ کی ہے لیکن اس کے بچے 2-3 رنگ کے پیدا ہوتے ہیں، اس میں داغ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ تو یہ انعام تھا، ٹھیک ہے، یہ معاہدہ نہیں تھا، یہ انعام تھا کہ بھائی جاتے جاتے چلو میری طرف سے تم اور خوشی لیتے چلے جانا، تو اس طرح کے جو بچے ہوں گے جو بکریوں سے ہٹ کے ہوں گے وہ تم لینا۔ تو 2-3 محدثین نے کرامات لکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ نے بکریوں کے پیٹ کے اوپر عصا مارا یا بعض جگہوں میں کچھ خاص قسم کی رسیاں باندھی، مجھے تحقیق کا موقع نہیں مل سکا کیسے رسیاں باندھی، تو اس کے اندر کچھ بکریاں آئیں تو جنہوں نے 2 بچے دیے ان میں سے ایک بچہ جو بکری سے مشابہ نہیں رکھتا تھا اور دوسرا بچہ بکری سے مشابہ رکھتا تھا، تو جو مشابہ نہیں رکھتے تھے وہ حضرت موسیٰ لے کے اپنے ساتھ چلے۔ تو 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی
اور 10 برس خدمت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا کہ مجھے گھر والے یاد آتے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے۔ اور جو اس وقت کا فرعون تھا جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بحث کریں گے، یا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا یا پھر بات پرانی ہو چکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تسلی تھی کہ اب انشاءاللہ معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، ان کا نام کتابوں میں صفورہ لکھا ہوا ہے، تو اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے اور وہاں سے رستہ بھول گئے۔ رات انتہائی اندھیری تھی، اور اندھیری رات کے اندر روایتوں سے اور قرآن کے طرز سے معلوم ہو رہا ہے کہ اندھیری رات کے ساتھ ساتھ بہت ٹھنڈی رات تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور کوہ طور کے مغربی جانب، وما كنت بجانب الغربی، اللہ کے نبی کو اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا، آپ اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ کیا کہتے کہ حل آتاک حدیث فلما اتاها نودی یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے، کیسے آئے؟ ایسے ہے اذ رأى نارا فقال لأهله كثوا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا۔ اب سمجھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، رات اندھیری ہے، چکماک سے آگ جلائی جاتی تھی، لیکن ٹھنڈک اور اوس اتنی تھی کہ چکماک سے آگ جل نہیں رہی تھی۔ چکماک 2 سفید رنگ کے پتھر ہوا کرتے تھے، ان کو رگڑتے تھے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی تھیں، اور وہ چنگاری آگے وہ کسی سوکھی گھاس پہ رکھ کے یوں چکماک سے رگڑتے تھے تو چنگاری نکل کے اس گھاس پہ پڑتی تھی، اس میں آگ لگ جاتی تھی، اور اس طریقے سے لوگ آگ جلایا کرتے تھے۔ پھر اسی چنگاری کا کوئلہ رکھ لیتے تھے اپنے ساتھ، پھر اس کوئلے کے اوپر دوبارہ رکھتے تھے، اس کو پھونک مارتے تھے تو دوبارہ کوئلے کو چنگاری پکڑ لیتی۔ لوگ اس طریقے سے آگ جلایا کرتے تھے ماچس کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چکماک بھی کام نہیں کرتا تھا شدید سردی کی وجہ سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک روشنی جل رہی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کے طرز سے کہ وہ روشنی صرف حضرت موسیٰ کو نظر آئی، حضرت موسیٰ کی اہلیہ کو نظر نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بعض حضرات نے یہ لکھی کہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، بچے کی تکلیف ہو رہی تھی، بس آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے کہنا کہ انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں نے آگ دیکھی ہے، یعنی ان کی بیوی کو آگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ آگ کیا تھا؟ بڑے اس میں باتیں ہیں، اگر اسی کو کھولنا شروع کر دیں تو شاید کئی گھنٹے گزر جائیں۔ وہ آگ اللہ کی ایک تجلی تھی، وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حجابات نوری میں سے ایک نور تھا، وہ آگ اللہ تعالیٰ کے پردوں میں سے ایک پردہ تھا، جو اللہ رب العزت نے تجلی کس جگہ پر فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو وہ درخت آج بھی موجود ہے، مبارک جگہ آج بھی موجود ہے کوہ طور کے دامن میں۔ جو لوگ مصر جاتے ہیں تو وہ طور کی طرف جاتے ہیں، اور طور کی جانب ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی چلو شکر درمیان میں آ گئی۔ طور کی جانب جو بھی جاتے ہیں تو طور پہاڑ کے دامن میں گرمیوں میں بھی سردی ہوتی ہے، سمجھے؟ طور پہاڑ کا دامن ایسا ہے کہ اس کے ساتھ گرمیوں میں بھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے آپ سیاچن چلے جائیں تو جون جولائی کے اندر بھی وہاں پر -20 ہوتا ہے، -25 ہوتا ہے۔ میرے والد وہاں پہ رہ کے ہیں 2 سال تک، تو وہاں پر، اور سردیوں کے اندر -54 -75 اس طریقے سے بے درجہ حرارت ہوتا ہے۔ تو طور پہاڑ ایسا ہے کہ وہاں آج بھی جانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں پر روزانہ اسرائیل کے جہاز گھومتے ہیں، لوگ وہاں پہ اگر جا سکتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں جا سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں پہنچ کر پھر انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے۔ ایک بڑی اس کے اندر بڑی محنت ہوتی ہے، ہمارے کئی بزرگان دین گئے ہیں جنہوں نے بتایا، اپنی روزات میں لکھا ہے۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ مجھے اس وقت موقع نہیں مل سکا اس کو دیکھنے کا، تو میں انشاءاللہ موقع ہوگا تو آگے بتاؤں گا کہ طور پہاڑ پر جانے کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچے
دیکھا ہے کہ درخت کو آگ لگی ہے لیکن پتوں کو آگ کھا نہیں رہی، جلا نہیں رہی، شاخوں کو آگ جلا نہیں رہی، آگ تو جلی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، کیسے آواز آئی؟ حضرت موسیٰ نے کیسے قبول کر لی؟ میرے ذہن میں ہمیشہ سوال ہوتا تھا۔ مرشد جی ہیں بڑے صاحب نسبت، بڑے صاحب نسبت۔ اس کو سنانے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا اچھے، وہ ایک مرتبہ رات 3 بجے اٹھے اور اٹھ کے طریق قلندر میں حضرت تھانوی نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ وہ اٹھے ہیں اور اٹھ کے تو خادم ساتھ ہو گیا، خاموشی سے چپکے سے ساتھ ہو گیا کہ یہ رات کے وقت ہو سکتا ہے وضو کی ضرورت پڑے، سنجے کی ضرورت پڑے، میں ساتھ ہو جاؤں گا۔ اور رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بزرگان دین کا مزاج نہیں ہوتا کہ اس وقت کوئی میرے سامنے آئے، اس وقت کوئی مجھے دیکھے، اپنا وجود بھی بھاری محسوس ہو رہا ہوتا ہے، دل چاہ ہوتا ہے کہ اپنا وجود بھی نہ رہے، یہ جسم بھی نہ رہے، بس میں ہوا میں معلق ہو جاؤں اور میں ہی میں ہوں۔ فرماتے نا کہ اے آنکھوں مجھے تم سے شکوہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میں محبوب کو دور سے دیکھ لیتا ہوں، اگر تم نہ ہوتی میں محبوب کو قریب جا کے ہاتھ لگاتا۔ آنکھوں مجھے تم سے، یہ عشق والوں کی داستانیں اور ہوتی ہیں۔ تو جو بزرگان دین جو جن کے مزاج میں یکسوئی ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے، اور جو راتوں میں اٹھتے تو ان کے خدام سمجھتے ہیں کہ ہمارے شیخ کا مزاج ایسا ہے۔ چنانچہ ایک خادم پیچھے ہو گیا تو چپ کر کے گھر کے دروازے سے نکلے۔ پہلے زمانے میں بیت الخلا کے لیے باہر جاتے تھے، دروازے سے باہر نکلے تو انہوں نے 1-2 قدم رکھے تو کہنے لگے کہ ایک شہر آباد تھا، ہم وہاں پہنچے۔ میں حیران رہ گیا، وہاں دیکھا کہ 15-20 لوگ موجود ہیں اور 15-20 لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کچھ اشاروں میں بات ہوئی، پھر اندر سے کراہنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر کے بعد سب نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا کہ ابھی میں لے کے آتا ہوں، یہ کہا اور اٹھ گئے۔ لگا میں پیچھے ہوا، انہوں نے چند قدم رکھے تو ایک اور شہر آیا، تو اس شہر کے اندر سے ایک آدمی کو پکڑا اور ایک آدمی کو پکڑ کے دوبارہ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ شخص ہے۔ اس کا بازو کھولا تو اس کے بازو کے اوپر دھاگا بندھا ہوا تھا، اس کو اتارا۔ پھر مراقبے میں چلے گئے۔ مراقبے میں جانے کے بعد کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور کہا مبارک ہو کہ اب یہ شخص ہوگا، اور یہ کہا اور اٹھ کے واپس چلے گئے۔ یہ بھی پیچھے ہوئے، صبح بہت پریشان، جب سچی رات کو یہ مسئلہ ہو لگے ہو تم پیچھے تھے، مجھے احساس نہیں ہوا۔ کالن تیل ارد کر دیا، یعنی زمین کو سمیٹ دیا۔ اور زمین اللہ کے نبی کے سامنے تیل ارد ایسے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور صحابہ بھاگتے تھے، آپ چلتے تھے صحابہ بھاگتے تھے اور صحابہ پکڑ نہیں پاتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ تیز چلے، اتنا تیز چلے کہ آپ کے کندھے مبارک پہ جو چادر تھی وہ اچھل رہی تھی۔ صحابہ پیچھے گھوڑوں پہ دوڑ رہے تھے، اللہ کے نبی کو پکڑ نہیں سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین ایسے طے کر دی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں نے ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے زمین ایسے طے کر دی جاتی تھی کہ ایک جگہ پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں ان کا 3 دن کی مسافت پر ہوتا تھا، یعنی یہاں سے سکھر، ایک پاؤں یہاں سے دوسرا پاؤں سکھر ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سواری کیا تھی؟ کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سواری کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے سامنے زمین سمیٹ دی جاتی تھی۔ میں نے اس میں تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ تو کیا ہے حضرت یہ کیا ہوا؟ لگے اللہ زمین کو سمیٹ دیتے ہیں۔ وہاں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تھا اور ابدال کی کرسی خالی نہیں رہتی، لہذا اللہ نے مجھے بھیجا کہ میں کسی کو ابدال متعین کروں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے گرجے کا ایک عیسائی پادری تھا، اس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی اور اس کو ابدال بنایا گیا۔ تو چونکہ میں ذکر ایسا بندے کا کرنے جا رہا ہوں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا رب العالمین صاحب کا ذہن میں طرح طرح کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے یقین کر لی کہ اللہ کی آواز ہے؟ ہو سکتا ہے وہ چھپ کے آواز دے رہا، حضرت موسیٰ نہیں تھے۔ تو استاد جی نے ایسی بات سمجھ مجھے کہیں ملی نہیں، لیکن وہ
اس اونچے درجے کے آدمی ہیں، آپ جا کے مل سکتے ہیں حضرت مولانا روح الامین صاحب دامت برکاتہ، بہت پائے کے بزرگ۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف میں نے جب ان سے پوچھا پھر جی جب جلالین میں پڑھایا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین آیا کہ اللہ کی آواز ہے؟ فرمایا کہ میاں تم کیا سمجھتے ہو، حضرت موسیٰ کان سے سن رہے تھے تو کان سے سنتے ہو، واہ جاؤ، حضرت موسیٰ کان سے نہیں سن رہے تھے، حضرت موسیٰ جسم کی ایک ایک رگ سے سن رہے تھے، ان کو یہاں سے بھی آواز آ رہی تھی، یہاں سے بھی آواز آ رہی تھی، یہاں سے بھی آواز، ہر رگ سے ان کو آواز آ رہی تھی، سراپا کان بن گئے تھے۔ اوہو، ایسے ہی اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو اللہ نے آواز دی، انی آنست نارا لعلی فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے۔ اللہ تو حضرت موسیٰ کو جوتے اتارنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چپل کے اندر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے لہٰذا ہم بھی پڑھیں گے۔ اے اللہ کے بندے، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی کی چپل کیسی تھی، اللہ کے نبی کا معاملہ کیسا تھا۔ اور عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا، تو بھی کوئی زبان اللہ نہیں کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا چپل اتار، اور میرے آقا کو جب عرش پہ بلایا تو کہا چپل پہن کے آ جا۔ انا للہ و ایسی الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی عرش پہ کہاں گئے عرش پہ، کبھی تصریح نہیں ہے عرش پہ، بس یہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کے بہت قریب ہوئے تو کسی نے کبھی تعبیر کر دی عرش پہ چلے گئے، تو پہلے تو عرش پہ جانا نص قطعی سے ثابت کرو، پھر چپل پہن کے۔ عجیب بیوقوفی والی باتیں۔ حضرت موسیٰ کو چپل اتارنے کا کہا اس لیے کہ ان کے پیر چپل پہ گدھے کا گوبر لگا ہوتا ہے، عجیب سی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کہاں سے نظر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا سیدنا صدیق اکبر حضرت نے غار میں رونا شروع کر دیا، تاکہ غار میں رونا شروع کر دے تاکہ مشرکین مکہ اوپر دیکھیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باللہ شہید کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا اہل تشیع حضرات، تو ہمارے استاذی فرماتے تھے ان مشرکین مکہ کو تو آواز آئی نہیں، 1400 سال کے بعد ان کو آنا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں گوبر لگا ہوا تھا، یا پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گیا، شاید کوئی روایت ہو، میں نے میری نظر سے روایت نہیں گزری، لیکن فاخلع علیک ادب کی وجہ سے، اگر کسی نبی سے اللہ نے ایک طرح کا ادب کروایا ہے تو کسی دوسرے نبی سے تقابل نہیں کر سکتے۔ آپ سے نوازو لا تفضلوا یونس بن متى، مجھے یونس بن متى سے فضیلت مت دو، ان تقابل نہ کرو، یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مجھے میرے بھائیوں سے مقابلہ نہ کراؤ، ان کی فضیلت اپنی جگہ، ہمارے نبی کی فضیلت اپنی جگہ، ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، ہمارے نبی سید البشر ہیں، ہمارے نبی کیا ہیں، ہم تو الفاظ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن مقابلہ نہیں کرا سکتے تھے۔ تو یہاں کچھ لوگ اس طرح کے مائی گاتے ہیں، تو لہذا بھائی ایسی باتیں نہیں ہیں، حضرت موسیٰ سے چپل اتارنے اور اس کے حوالے سے تقابل نہیں کریں۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس مقام پر ہیں، اس سے سمجھ میں آیا کہ مقدس جگہ کا ادب ہوتا ہے، مقدس جگہ کا احترام ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی کسی وجہ سے ہندوؤں کے مندر میں بھی جا رہا ہے تو یہ نہ کرے کیونکہ میرا مندر تو نہیں ہے لہذا میں چپل پہن کے جاؤں گا۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے کسی مندر کو نہیں گرایا کہ وہ ان کی مقدس جگہ ہے لہذا ان کا احترام کیجیے، عیسائیوں نے اپنی ایک مقدس جگہ بنائی ہے لہذا ان کا احترام کیجیے، یہودیوں نے ایک مقدس جگہ بنائی ہے لہذا اس کا احترام کیجیے، ایسی مسلمانوں نے جو مقدس جگہ بنائی ہے مسجد، اس کا بھی احترام کیجیے۔ آج مسلمان خود احترام، میں نے خود حرم شریف میں ایک بندے کو جوگر پہن کے نماز پڑھ کے دیکھا، کوئی فوجی نہیں تھا، ایک عام آدمی جوگر پہن کے جماعت کرا رہا ہے دوسرے بندے کو۔ تو ہر مقدس جگہ کا ادب ہوتا ہے، اسی جیسے مقدس جگہ کا ادب ہے ایسے جو مجلس ہیں جس میں دین اور قرآن سکھایا جاتا ہے اس کا ادب ہے۔
جب اس جگہ کا ادب ہے تو وہاں پہ بتانے والی پڑھانے والی شخصیت کا بھی ادب ہوتا ہے. ایسے شیخ کی بھی آداب ہے, استاد کے بھی آداب ہے. اسی سے اشارت النص ہے استاد کے آداب, اسی سے اشارت النص ہے شیخ کے آداب. وَأَنَكَّرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِي, میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے, لہذا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, جو میں تجھ پر وحی نازل کر رہا ہوں اس کو سن. اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا فاعبدنی, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قصہ سنے نا قرآن میں بوجھ ہو گیا ہے, میں اس میں سے ایک جگہ پڑھوں تو اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ جی جیسے آپ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا نا, کچھ آثار ہمیں بھی دکھا دیجیے. کیوں جی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام فرماتے ہیں, کبھی الفاظ سے کبھی بغیر الفاظ سے. اللہ اپنے بندوں کے قلوب کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی لبوں سے اور کبھی بغیر لبوں سے. تو اللہ کے رحمت کو رحمت حق بہانا بھی جو ہے, تو اللہ نے کوئی چیز قرآن میں بے مقصد ذکر نہیں کی, ٹائم گزارنے کے لیے ذکر نہیں کی, اور ایسے کہ کوئی وقت پاس کرنے کے لیے ذکر نہیں کی. اللہ نے ہر چیز کے اندر, میں ایک پہلو لے رہا ہوں نا, کوئی دوسرا مفسر دوسرا پہلو لے, میں مفسر بھی نہیں, طالب علم ہوں, کوئی دوسرا مفسر اور معنی لے گا اور وہ اس معنی میں اتنا بہترین بات کرے گا, اتنی بہترین بات کرے گا کہ میرے اور آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر فقال لأهلهم انقصوا, ایک مقرر نے اس پر پوری تقریر کی ہے, فقال لأهلهم انقصوا, ایک بڑے بہترین نقطے بیان کی, لیکن ہمارا قصہ دوسری طرف نکل جائے گا, اس لیے میں وہ ذکر نہیں کرتا. تو کوئی گھنٹہ سوا گھنٹے کی تقریر کی ہے فقال لأهلهم انقصوا کے اوپر, یہ ہے کیا معاملات, لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو اللہ نے یہ جو حضرت موسیٰ سے کلام کیا کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ نے کسی اور سے بھی تو کیا ہوگا نا, ہمارے نبی سے بھی تو کیا ہے, اور کتنے اکابرین سے کیا, کتنے اللہ والوں. حضرت امام احمد بن حنبل سے کئی روایت, ارے امام احمد بن حنبل تو بڑے پرانے ہیں نا, یہ مولانا جمشید صاحب, ان کی خاص مجلس میں جو لوگ بیٹھتے تھے نا, ان سے پوچھیں کہ ان کی مجلس کی باتیں کیا ہوتی تھی. بتاؤ, ایک بات بتا دو, ایک چھوٹی سی بات بتا دو. ان کی مجلس میں ہائے ہائے آج اللہ نے مجھ سے کہا, سن رہے, آج اللہ نے مجھ سے کہا, ہاں جمشید کچھ مانگ. میں نے کہا اللہ جی سارے لاہور والوں کو نا پکا مسلمان بنا دیں. تو اللہ نے کہا کہ ساروں کو سنبھال لے گا. یہ تھوڑے تھوڑے لوگ آتے ہیں, ان کو تو سنبھال نہیں پاتے, ساروں کو سنبھال لے گا. تو میں نے کہا اللہ جی سوچ کے بتاؤں گا, یہ تو میں نقل کر رہا ہوں یار, وہ جس نے کی ہوگی اس کے میں درد کیسا ہوں, اس میں پڑھ کیسے. تو حاجی صاحب کہنے لگے کیسا آدمی, 2 نمبر آدمی, شرم نہیں آتی. اللہ سے کہتا اللہ جی سب کو بھیج دیا, سب کو سنبھالنے کا انتظام بھی کرتے. کہتے مجھے یاد نہیں رہا, میں بھول بھی گیا. تو مطلب ایسی 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہے, سمجھ. یہ قصے اللہ نے اس لیے نہیں سنایا کہ ہم سنے کہ حضرت موسیٰ, یہ مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے. تو یقین کرو اس میں جو مزہ ہے نا, اگر کسی کو کبھی عشق ہو جائے نا, کسی کو کسی سے محبت ہو جائے, چاہے جھوٹی محبت چاہے سچی محبت, چاہے اللہ والی محبت چاہے دنیاوی محبت, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عشق کے اسرار کیا ہوتے ہیں. ارے جس کو اللہ سے محبت ہو جائے, اس کی زندگی کیا ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی تجلیات کتنی تھی. حضرت موسیٰ اللہ سے بات کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو یہاں رکھا ہوتا, یہاں رکھا ہوتا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ختم ہو جائیں. علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کچھ انگلیاں آنکھوں کے سامنے آئی تھی, جیسے ہم سورج کی تابش کو روکنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک آدمی ڈھول بجا رہا تھا, چھلانگے لگا رہا تھا. تو کیا ہوا, کیوں چھلانگے لگا رہے ہو؟ میں تھوڑا بدل رہا ہوں. جو حیدرآباد کا وزیر اعظم ہے نا, اس کی بیٹی سے میری شادی ہے. بیوقوف, حیدرآباد کا جو وزیر ہے اس کے گھر سے تو ابھی آ رہا ہوں,
کو تو پتہ بھی نہیں. تو بھائی شادی ہوتی دو طرفہ، آدھی اس کی رضامندی آدھی میری رضامندی، میری طرف سے تو ہے اس کی طرف سے نہ ہو تو نہ ہو. جی دیکھو دنیا کے ایک وزیر کے یہاں ایسے ہو سکتا ہے، اللہ کے یہاں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ باتیں کریں اور اللہ جواب نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ایسا. سمجھ لو بھائی، اتنا اشارہ کافی ہے. آگے آگے آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلی وحی میں اللہ نے نماز کا حکم دیا. پہلے وحی کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لے کے آتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے کہ اہتمام سے نماز ادا کی جائے، اہتمام سے نماز خوشبو لگا کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف قلب کو متوجہ کر کے، اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ. ایمان کے فوراً بعد نماز کا ذکر کیا. ہمارا تو 95% پڑھتا نا اس میں پڑھتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے سب سے شروع میں لکھا، اور جو قرآن کا ابتدا ہے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا. الحمدللہ نماز کا حصہ بنا دیا. اتنی اہم ہے نماز. اللہ نے سارے احکامات نیچے نازل کیے. نماز نازل کرنی تھی تو نبی کو اوپر بلایا. کتنی اہم چیز ہے بھائی. نماز کا اہتمام کریں. قرب الہی، کوئی کہتا ہے جی مجھے قرب الہی چاہیے، میں محنت نہیں کر سکتا. کوئی محنت کر رہی، صرف فرض واجب سنت موقدہ اہتمام سے ادا کر لیں، اللہ اپنی ولایت ضرور دے گی. واقعی میں الصلاۃ لذکری. آج تو ہے نا ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدے کریں گے، چلے کاٹیں گے، ٹنڈ کرائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. نہیں جی یہ ضروری ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنها بل لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى. اس کی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اللہ نے دو باتیں فرمائیں. اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں قال ہی عصای، یہ عصا ہے. اتوکل علیہا واخش بہا. بس آج اتنا کریں گے، مجھے کہیں جانا ہے. ایک دو باتیں پچھلے درس کے متعلق میرے ذہن میں ایک دو باتیں مزید آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی مدد کی، اس سے چند مسئلے سمجھ میں آئے. وہ 7 بہنیں تھیں، ان میں سے 2 بہنیں آئی ہوئی تھیں. اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ عورت کا ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی ہو. اکیلی عورت گھر سے نکلے گی تو فتنے کا باعث بنے گی، سمجھے. اور 2 عورتیں بھی کیسی کہ وہ مردوں کے جھمگٹے میں نہ گھسے، اگرچہ کتنی ان کو ضرورت ہو. سمجھ میں آ رہا؟ قصہ یاد ہے؟ 2 بہنیں الگ سے کھڑی تھی، مرد وہاں پانی بھر رہے تھے، الگ ہو گئے. آج عورتیں تو مردوں کے اندر گھس رہی ہوتی ہیں، مردوں کے اندر گھس رہی ہوتی ہیں. اور بہت معافی کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں، عام طور پہ یہ بات بتائی نہیں جاتی لیکن میں بتا رہا ہوں، بہت ضروری بات ہے. کئی خواتین حرمین شریفین میں جھمگٹے کے اندر گھسی ہیں اور توبہ کرتی کرتی باہر نکلی کہ یہاں بھی گندے لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن نے سکھا جہاں مردوں کا جھمگٹا ہے اس میں عورت کا نام گھسے. سمجھ؟ پھر اس سے آگے کسی کو اشکال ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو اکیلی وجاءت الاستحیا، وہ تو اکیلی گھر سے باہر نکلی. تو عورت کا اکیلا بھی گھر سے نکلنا جائز ہے کسی ضرورت کے تحت، لیکن اس ضرورت کے پیچھے شرط ہے کہ اس کا بڑا اس کو حکم دے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم دیا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ اوپروں پر سے گزری ہے. ہم نیا پڑھ رہے تھے نا MBA، تو ہم درسگاہ سے باہر نکلے تو ہمارے ساتھی تھے مولویہ میں جو یہاں رہتے ہیں، کہتے جہاز کچھ اوپر سے گزر رہے ہیں.
جہاز کافی اوپر ہوتے تو جہاز اوپر سے تو نہیں گزرے، یہ قریب سے گزرے۔ وہ بچی اکیلی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے۔ عورت کا اکیلا نکلنا جائز، لیکن کب؟ پہلی شرط ان کے ابا نے حکم دیا تھا، بڑے کا حکم ہے تو عورت اکیلی بھی جا سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شرط ہے علی الاستحیاء، کہ اس عورت میں حیا ہو، شرماتی ہوئی آ رہی ہے، شرماتی ہوئی نکل رہی ہے، شرماتی ہوئی چل رہی ہے، ضرورت کے تحت باہر نکلی ہے۔ جب اس کے مزاج میں اس درجہ حیا ہے تب وہ نکل سکتی ہے۔ اگر اس کے مزاج میں اس درجہ حیا، یعنی جب تک یہ 2 شرطیں نہیں پائی جا رہی، عورت کا گھر سے باہر نکلنا درست نہیں ہے جی، سمجھ لیں؟ تو یہ 2 باتیں میرے ذہن میں آئی تھی۔ قرآن مجید کوئی بات بلا وجہ نقل نہیں کرتا، ہر لفظ قرآن کا ایسے ہے جو قیامت تک ہدایت ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی رحمۃ اللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ ہوا ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے پیاروں کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے، کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ قرآن کو ذریعہ ہدایت بنا دیجیے، قرآن کو ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیجیے، اس کو سمجھنے والا بنائیے، سیکھنے والا بنائیے، اس کو سیکھنے کی تڑپ عطا فرمائیے، اس کو سیکھنے کا شوق عطا فرمائیے، اس کو پڑھنے کا شوق عطا فرمائیے، قرآن سے تعلق والا بنا دیجیے، قرآن سے جڑنے والا بنا دیجیے۔ اے مولا کریم، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اس درس کے برکت سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائیے، ہمیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو لوگ معیشت کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، جو رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیے، اس کی برکت جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، جو خواتین یہاں پر آئی ہیں، جو لوگ دوسرے شہروں میں سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، اے اللہ سب نے کرم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی عطا فرمائیے، شفائے عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کی ہمشیرہ کو اللہ صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے عاصم بھائی نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ جی غیب سے انتظام فرمائیے، جن لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ جی غیب سے مناسبت والے رشتے عطا فرمائیے، اللہ غیب سے مناسبت والے رشتے عطا فرمائیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد اور اللہ خالد محسن بھائی جس بھی پریشانی میں ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، جو لوگ بے روزگاری میں ہیں اللہ روزگار صالح اور اچھا روزگار عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اس کی معیشت کو سنبھال دیجیے، اس کے امن کو سنبھال دیجیے، اللہ اس کے امن کو سنبھال دیجیے، آپس کی نااتفاقیوں کو دور فرما دیجیے، اس کو دین کے پھیلانے کی جگہ بنا دیجیے، اللہ اس کو حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی طرف حرمین شریفین کی طرف جو نظر اٹھا کے دیکھے اے اللہ ان کی میری آنکھ کو کھول دیجیے، اپنے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان عطا فرمائیے۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین والحمد للہ. دو چار منٹ میں خواتین جو ہے وہ روانہ ہو جائیں. جو مرد خواتین کے ساتھ آئے ہوئے وہ بھی چلے جائیں. سفر ہوا الحمدللہ. تو وہاں کئی بزرگان دین سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ سے. ایک حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. حضرت ڈاکٹر شاہد اویس، حضرت مولانا ڈاکٹر شاہد اویس دامت برکاتہ. بہت پرمغز بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، ابھی تک دل کو اس کا اثر ہے. انتہائی فائدے والی بات. اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو عاشق قرآن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، عاشق قرآن. اپنے بچوں کو عاشق قرآن بنائیں. اس کا طریقہ یہ کہ فضائل قرآن اس کا مطالعہ کریں. فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے جمع کیا ہوا ہے. فضائل قرآن کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ زندگی ایسی تبدیل ہوگی، ایسی تبدیل ہوگی. یہ شکوہ کرتے ہیں نا گناہ نہیں چھوٹتے، گناہ سے نہیں بچ پاتے، اور یہ سارے شکوے دور ہو جائیں گے. جی چاہتا ہے بہت گناہ کرنے کا، جی چاہتا ہے فلمیں دیکھنے کا، جی چاہتا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو فیس بک اور یوٹیوب ہے نا، اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں. اس لیے کہ اس میں کوئی بھی اکاؤنٹ بنا کے کچھ بھی ڈالتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بھی اکاؤنٹ بنایا اور کچھ بھی ڈالتے ہیں اس میں. چنانچہ عیسائی اپنا مواد ڈالتے ہیں. کئی نوجوان بچے عیسائی ہوئے ہیں یوٹیوب کی نوسل سے. کئی نوجوان بچے تحریر ہوئے تو قرآن پہ اشکال ہونا شروع ہو گیا. اس لیے کہ اسکالرز اس میں درس دیتے ہیں، علماء تو اتنے درس نہیں دیتے. اسکالرز اس میں درس دیتے ہیں. اس اسکالرز کے درس میں انگلش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ جناب لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ علمی بحث تو انہوں نے کرنی نہیں، کیونکہ ان کو آتی بھی نہیں. علمی بحث تو کرنی، راگیوں پہ بحث کرنی نہیں، وہ ان کو آتی بھی نہیں. جب وہ ایسے کریں گے تو لڑکے کہیں گے تو ہماری مرضی کا درس چل رہا ہے. چنانچہ وہ اپنے اشکال بتائیں گے، حل نہیں کر پائیں گے جناب کے. کیونکہ آج کل پاکستانیوں ہندوستانیوں کو ایک مسئلہ ہے کہ مجھے انگریزی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے انگریزی آنی چاہیے. وہ انگریزی میں درس سنتے ہیں، وہ مزید تباہ ہوتے ہیں. اور ان کو اردو والے پھر اچھے نہیں لگتے، عربی والے پھر اچھے نہیں لگتے. تو ایمان تباہ ہو جاتا ہے، ایمان تباہی کی طرف جاتا ہے. یہ ہم تو نہیں دیکھتے. مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ایک فلم دیکھی، دوسری فلم دیکھی، ایک سیریز دیکھی، دوسری سیریز دیکھی، ایک ایپیسوڈ دیکھا، دوسرا ایپیسوڈ دیکھا، بور ہو جائے گا. اب کیا کریں؟ اب وہ سرچ کرے گا، چلو اس کو سن لو، پھر سرچ کرے گا، اس کو سن لو. کیونکہ فارغ بیٹھنے کی عادت ہوگی، سرچنگ کرنے کی، ایکسپلورنگ کرنے کی عادت ہوگی. جب یہ عادت ہوگی تو یہ عادت ایسی چیز ہے جو تباہ کر دیتی ہے. اور یہ تباہ ہونے والے ہم جیسے لوگ ہی تھے. جی ہم کوئی آسمان سے تو نہیں آئے نا، عرشوں سے تو نہیں آئے. تو یہ خطرناک چیز ہے. بچے کو خنجر سے نہیں کھیلنے دیتے. یہ خنجر سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے ایمان کے لیے. استعمال کریں. آپ کے پاس ضرورت ہے، آپ کو اسمارٹ فون کی، انٹرنیٹ کی، آپ کو ایکسپلورنگ کی ضرورت ہے. لیکن اپنے اوپر کوئی باؤنڈریز رکھیں. باؤنڈریز رکھیں بھائی. رات کے وقت استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ رات کو آف ٹائم کھلا کھاتا 3 بجے 4 6 گھنٹے 7 گھنٹے لگے رہو. اپنے ریسٹرکٹ کریں. ٹھیک ہے، کرنا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تاکہ ریسٹرکٹ رہے، اپنے آپ کو باؤنڈ رکھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا نقصان ہو جائے. خیر، قرآن سے عشق کرو. آپ دیکھیں ہمارا موبائل کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے، قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے. یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے.
کیونکہ آگے آج تو 4G ہے نا، کل 5G ہے نا، ہماری ساری بتیاں، لائٹیں، پنکھے سارے اسی پہ چلا کریں گے. یہ تو دجال ہے جو اس کو قابو کرے. اور میں کہہ چکا ٹریکنگ سسٹم چل رہا ہے، ہمارے شناختی کارڈ میں چپ لگ چکی ہے. یہ چپ آگے بڑھے گی اور کہاں تک جائے گی آپ کو پتہ ہے. ہمارے اسمارٹ فون پہ چپس لگ رہی ہیں اور آگے کیا کیا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو عاشق قرآن بنے، قرآن کے عاشق بنے. جو قرآن سے عشق کرے گا نا، قرآن اس کو نئے نئے راستے دکھائے گا. قرآن سے عشق بہت آسان ہے. جو پڑھنا شروع کر دیں نا، آپ تو تجربہ کر کے دیکھو. جی کیوں جی، تجربہ کر کے دیکھو. حسن بھائی، ارمغان بھائی، تجربہ کر کے دیکھو. 1 ہفتہ روزانہ 1 پارہ پڑھو، آپ کا دل چاہے گا 1.5 پارہ پڑھ لو. دل چاہے گا 1.5 پارہ، آج 1.5 پارہ. جب 1 ہفتہ 1.5 پارہ پڑھو، دل کہے گا یار 2 نہ کرو، مزہ آ رہا ہے، جلدی ختم کرو تاکہ دوبارہ شروع کرو. قرآن ایسی اٹریکٹیو چیز ہے، ایسی مزیدار چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی مزہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہے نا عاشق قرآن. دوسرا فرمایا کہ باطن کی اصلاح بغیر کسی اللہ والے کے ہو نہیں سکتی. جب تک کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، باطن کی اصلاح نہیں ہو سکتی. عالم بن جاؤ، محدث بن جاؤ، مفسر بن جاؤ، تبلیغی بن جاؤ، اور جناب مدرس بن جاؤ، واعظ بن جاؤ، جو مرضی بننا ہے بن جاؤ، اصلاح اس وقت ہوگی جب تک اپنی اصلاح نہیں کرائے گا. میرے اندر رذائل ہیں، زیادہ سونے کا مرض ہے، یہ رذیلہ ہے. میرے اندر رذائل ہیں، زیادہ بولنے کا مرض ہے. میرے اندر رذائل ہیں، غیبت کرنے کا مرض ہے. میرے اندر رذائل ہیں، تکبر ہے مزاج میں. یقین کرو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بارود کی طرح ہے. اگر اپنی جگہ پر رہیں تو پھٹ جائے گی، ایمان کو پھاڑ دے گی. مزاج میں غصہ ہے، بس ٹھیک ہے، چلتا ہے، گزارا ہوتا ہے. نہیں، باطن جب تک اپنی اصلاح نہیں کرائے گا، باطن سنور نہیں سکتا. بیان سننے سے باطن نہیں سنورتا، یاد رکھنا. بیان سننے سے ظاہر بن جاتا ہے، داڑھی آ جاتی ہے تو بھی پہن لے گا، کپڑے سنت کے مطابق ہو جائیں گے. بیان سننے سے ظاہر صحیح بن جائے گا. نیک ماحول میں چلا جائے ظاہر صحیح بن جائے گا. تبلیغی جماعت میں چلا جائے، داڑھی بھی رکھ لے گا تو بھی نماز کا پابند ہو جائے گا، روزے کا پابند ہو جائے گا، تلاوت کا پابند ہو جائے گا. باطن تلاوت کرنے سے نہیں بنتا، باطن بنتا ہے باطن بنانے سے. اللہ نے خود کہا میں نے تمہارے اندر زہر ڈالا ہے، نکلواؤ اسے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، زہر ڈالا تمہارے اندر، اب اس کو نکلواؤ. کس لیے ڈالا؟ تاکہ اس کو نکالو نا. جب اس کو نکالیں گے تو طاقت پیدا ہوگی. کیوں جی، کبھی آپ نے دیکھا پہاڑ کے اندر سے جہاز نکلا ہو؟ اور آپ جانتے ہیں کہ سارے جہاز پہاڑوں میں سے ہی نکلتے ہیں. تراشتے ہیں، لوہا بناتے ہیں، کوبالٹ نکلتی ہے، اس کو پگھلاتے ہیں. نکلتے تو پہاڑوں سے، لیکن کبھی بنا بنایا نکلا؟ انسان کے اندر سے ولی اللہ پیدا کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے. بنتا اسی کے اندر سے، لیکن بنانا پڑتا ہے. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ ہو گئے مولوی صاحب کیا سنانا شروع کر دیے. چلے ایک سنا دوں. ایک مولوی صاحب آئے کہتے کوئی شہد، تو مولوی صاحب شہد تو ہے کوئی اتنا گاڑا نہیں. یار ساری بات ایک ہی دن بتائیں گے.